بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 12 سال کا تھا جب ابا کی موت ہو گئی۔ ہم تو ابا کی اس اچانک موت پر حیران تھے، بار بار اماں سے سوال کرتے کہ ابا کی موت کیسے ہو گئی، کیونکہ رات کو تو وہ ہمارے سامنے ہی سوئے تھے، انہوں نے ہم سے بات کی تھی، اور جب ہم صبح کو اٹھے تو ہمیں یہ خبر ملی۔ میں نے تو اپنی بڑی بہن سے بھی پوچھا تھا، پر وہ بھی ابا کے صدمے کی وجہ سے اداس تھی، اور اماں تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو پرواہ ہی نہ ہو۔ اماں اور ابا میں کوئی مثالی محبت نہیں تھی، پر پھر بھی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور اب اچانک ابا کی موت۔ پھر اس کے بعد اماں چپ چپ رہنے لگی تھی، ہم سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھیں۔ میں اسکول جاتا تھا۔ ایک دن میں جب واپسی پر اسکول سے لوٹا تو اپنے گھر سے ایک شخص کو نکلتے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اندر گیا تو اماں دروازے پر کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کون تھے اماں؟ اماں نے کہا تمہارے ابا کا دوست تھا، بس تم لوگوں کی خیر خیریت پوچھنے آیا تھا۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے آنکھیں چرائی تھیں، جو دیکھ کر مجھے ان کی بات جھوٹ لگی تھی۔ ان کا انداز کچھ اور ہی بات بتا رہا تھا، پر میں زیادہ ان کے انداز پر دھیان نہ دے سکا۔ اور پھر چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے سر پر جیسے بم گرا تھا۔ یہ خبر میرے لیے تو کم از کم ناقابل قبول تھی۔ اس دن میں اسکول سے آنے کے بعد کھیلنے چلا گیا تھا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا جب گھر لوٹ آیا تو اماں کو سامان باندھتے دیکھا۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ سامان کیوں باندھ رہی ہیں؟ میرے پوچھنے پر اماں نے جواب دیا کہ ہم دوسرے گھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ تو ہمارا اپنا گھر تھا، تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن اماں نے قطعیت سے منع کر دیا کہ جانا ہے تو بس جانا ہے۔ ان کی ضد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہمارا گھر بہت اچھا اور بڑا تھا، میرے ابا بہت اچھا کماتے تھے، ہم بہن بھائی اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اچھا پہنتے اور کھاتے تھے، جس وجہ سے ہم محلے میں امیر مشہور تھے۔ سارے بچے ہمیں دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ ابا کے پاس اچھی خاصی پراپرٹی تھی اور گھر بھی ہمارا اپنا تھا، اس لیے مجھے اپنا گھر چھوڑ دینے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اماں سے کہا بھی کہ اماں یہ سب تو ہمارا ہے، پھر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوا جس کو سن کر میں دنگ رہ گیا۔ اماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور مجھ پر تو اس خبر سے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری اماں نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر کب کی انہوں نے دوسری شادی اور کس سے کی؟ ہمارے سامنے تو انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا پہلے، اور آج اچانک یہ خبر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں سچ بول رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ میں نے تو ان کی دوسری شادی ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ اگر ہوتی تو ہمارے سامنے ہوتی، ہمارے گھر میں ہوتی، کوئی بارات، کوئی شور شرابہ تو ہوتا، پر کچھ نہیں۔ بس خبر ملی تھی یہ، اس وجہ سے اب اماں اپنے اس گھر کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر رہنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت منایا تھا، دل میرا نہیں کر رہا تھا اپنے ابا کے گھر کو چھوڑ کر جانے کا، مگر پھر میری بڑی بہن نے بھی مجھے بہت سمجھایا۔ وہ بہت اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے اماں کی نسبت زیادہ محبت کرتی تھی، اس وجہ سے میں ان کی ہر بات مانتا تھا۔ ابھی بھی ان کی بات مان گیا، اور میں اور میری بہن اماں کے ساتھ سوتیلے باپ کے گھر شفٹ ہو گئے۔ میرا سوتیلا باپ بھی وہی تھا جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا، اور اماں نے کہا تھا کہ وہ ابا کا دوست ہے، ہماری خیر خیریت پوچھنے آیا ہے۔ مگر اب ہم اس کے ساتھ رہتے تھے، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو ہم سے کوئی سروکار ہے۔ جب ہم یہاں رہنے کے لیے آنے والے تھے تب تو وہ بہت شفقت کے ساتھ ہمیں لینے آیا تھا، اور اب وہ خود میں ہی مگن رہتا تھا۔ کبھی پاس سے گزرتے ہوئے بھی اس نے مجھ سے ضرورت پوچھنا تو دور، حال تک نہ پوچھا تھا۔ اس گھر میں میری بہن اور میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور یہ گھر میرے گھر کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ یہ محلہ بھی کافی غریب اور پرانا سا کھنڈر تھا، جبکہ ہمارا محلہ اس کی نسبت بہت اچھا تھا۔ اس وجہ سے مجھے رہ رہ کے پچھتاوا ہوتا تھا کہ اپنی بڑی بہن کی بات مان کر میں نے غلط کر دیا اور اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اماں کو کیا پڑی تھی اس سب کی، پر میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اماں نے دوسری شادی آخر کی تو کب اور کس طرح۔ اپنی بہن سے بھی پوچھا میں نے، اس نے بھی کہا کہ اس کو معلوم نہیں، بس اماں نے اسے بھی اسی طرح اطلاع دی تھی جیسے مجھے کہا تھا۔ میں چھوٹا ضرور تھا، پر مجھے جو حالات نظر آ رہے تھے ان میں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی چکر تھا، بات تھی جو اماں نے ہم بہن بھائی سے چھپائی تھی۔ میرا سوتیلا باپ زیادہ تر گھر پر موجود ہوتا تھا، شاید وہ کام نہیں کرتا تھا جب ہی گھر میں ہی رہتا تھا، یہ میں نے اندازہ لگایا تھا، اور اپنی اماں سے بھی یہ بات پوچھی تھی، مگر اس وقت اماں کے تیور دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا وہ میری ہی سگی ماں ہے۔ چپ کر،
تجھے کیا وہ گھر پر ہو یا نہیں، یہ ان کا گھر ہے، تیرا گھر نہیں جو اب ان کے آنے جانے کا حساب لگائے رکھے گا تو۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو مجھے دنگ کر گئے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اماں ہم سے اب تنگ ہو۔ پر کیوں؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ ہم سے اس طرح بات کرنے لگے۔ مگر دن بدن اماں کا رویہ ہمارے ساتھ چڑچڑا ہوتا گیا اور وہ ہم سے دور ہونے لگی تھی، بات بات پر ڈانٹ دیتی۔ میرا اب اسکول بھی چینج ہو گیا تھا۔ میں ایک نارمل اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ پہلے ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جس کی فیس بہت زیادہ ہوتی تھی، جبکہ میری بہن گھر پر ہی موجود ہوتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھڑا پانی پی رہا تھا جب میرا سوتیلا باپ وہاں آیا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور مجھ پر چلانے لگا کہ تم کچن میں کیا کر رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ پانی پینے آیا تھا، پر وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ حرام کی کمائی ہے جو تم لوگ اڑا رہے ہو، اپنے باپ کے گھر سے لائے تھے یہ فریج جو اتنے حق سے اس سے پانی پی رہے تھے تم۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، بھلا پانی پینے پر وہ اس قدر غصہ کیوں کر رہا تھا؟ اور ایسے ایسے تانے؟ ہم تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر آئے تھے یہاں، اور یہ سوتیلا باپ ایسا سلوک کر رہا تھا جیسے ہم زبردستی اس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ مجھے اس کا اب کا اور پہلے دن کا رویہ یاد آ رہا تھا، پہلے اتنی شفقت اور اب ایسا رویہ۔ میں بچہ تھا، غصے میں جذباتی ہو گیا اور اس کو منہ پر سب بول دیا، جس کو سن کر وہ مزید بھڑک گیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ میرے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر میری بہن اور اماں وہاں آ گئی۔ بمشکل اماں نے اس شخص کو مجھ سے دور کیا تھا۔ میری بہن مجھے سنبھالتی کمرے میں لے گئی اور میرے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ انہوں نے ساری صورتحال مجھ سے پوچھی جو میں نے منوعن ان کو بتا دی۔ حیران تو وہ بھی ہوئی کہ اچانک اس کے رویے کو ایسا کیا ہو گیا تھا۔ پہلے تک تو ٹھیک تھا کہ پوچھتا تک نہیں تھا، مگر اب شدید ریئیکشن تھا اس کا۔ لیکن پھر بھی میری بہن نے مجھ کو ڈانٹا کہ تم چھوٹے ہو، ان کو اس طرح جواب نہ دیتے، غلط کیا تم نے بھی۔ ان کے سمجھانے پر میں ان سے بھی ناراض ہوا کہ غلط تو میرے سوتیلے باپ نے بھی کیا تھا، اور میں نے اپنے سارے خدشات ان کے سامنے رکھ دیے کہ اماں کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بہت بدل گیا ہے اور اب سوتیلا باپ بھی مارنے پر تلا ہے۔ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جو وہ ہم سے ایسا رویہ رکھے ہوئے ہے، پر وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن میرے جسم میں بہت درد تھا۔ سوتیلے باپ نے بہت مارا تھا، اس وجہ سے میں آج اسکول بھی نہ جا سکا۔ اپنے کمرے میں پڑا ہوا تھا، میری بہن میری تیمارداری میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، تکلیف حد سے سوا تھی، اسی لیے بار بار کراہ رہا تھا۔ جب اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں جو چہرہ مجھے دیکھنے کو ملا، میرے اندر نفرت کا لاوا پگھلنے لگا۔ میری ماں جو رات سے اب تک مجھ سے حال تک نہ پوچھنے آئی تھی، اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ میرے کمرے میں کھڑی تھی۔ ان کا لہجہ انتہائی نرم تھا جب انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا، اور ان کے شوہر جو میرے سوتیلے باپ تھے اپنے کیے کی مجھ سے معافی مانگی تو میرے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ شخص ایک رات میں پھر بدل گیا تھا، اب مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میری ماں بھی خوش مزاجی سے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ معاف کر دو، باپ ہے تمہارا، کل غصے میں تھا، کسی اور کا غصہ تم پر نکال دیا، بس تمہیں بھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ، تم نے بھی غلط کیا۔ ان کی بات پر میں صرف ان کو دیکھتا رہ گیا۔ اپنے سوتیلے باپ کے چہرے پر نرمی دیکھی تھی میں نے، پر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ ناٹک کر رہے ہوں، اسی لیے میں نے زیادہ بات نہیں کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے گلہ نہیں ہے کسی سے بھی۔ یہ سننا تھا کہ میری اماں خوش ہوتی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ میری تکلیف کا انہوں نے خیال ہی نہیں کیا، بس مطلب کے لیے آئی تھی، وہ نکال کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے بھی اپنا رویہ ان کے ساتھ تھوڑا سپاٹ کر دیا تھا۔ اب میں سب سمجھ رہا تھا ان کے انداز، اور اسی کوشش میں تھا کہ وجہ جان لوں، کیونکہ اس روز معافی مانگتے وقت میرا سوتیلا باپ جس قدر مجھ سے محبت کرتا رہا تھا، اب واپس پہلے جیسا ہو گیا تھا، جیسے کوئی سروکار ہی نہیں ہو مجھ سے، نہ ہی پھر دوبارہ میرا حال پوچھا۔ کئی دن تک میں کمرے میں بند پڑا رہا تھا، لیکن اب میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میری بہن میری بڑی خدمت کر رہی تھی، پر آج کل نہ جانے کیوں مجھے اپنی بہن کے چہرے پر ہر وقت خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو، ہر وقت سہمی سہمی ہوتی تھی۔ میں نے وجہ بھی پوچھی تو کہا کچھ نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو، پر میں اب ناسمجھ بچہ نہیں رہا تھا۔ حالات کے پیش نظر میں ایک میچور بچہ بن گیا تھا۔ ان کا ڈرا ڈرا سا ہر وقت رہنا مجھے کھٹک رہا تھا۔ ایک روز میری اماں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، سودا لینا ہے باہر سے۔
میرا سوتیلا باپ بھی گھر پر نہیں تھا، اسی لیے میں اماں کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ میری بہن نے مجھ سے کہا تھا کہ جلدی واپس آنا۔ ان کے لہجے میں انجانا سا خوف تھا جو میں سمجھ گیا، جانے وہ کس چیز سے ڈر رہی تھی۔ اسی لیے ان کے ڈر کی وجہ سے میں اماں کے ساتھ باہر جانا نہیں چاہتا تھا، پر اماں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ساتھ لے گئی۔ بازار میں ہمیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ جب میں اماں کے ساتھ سودا لے کر گھر پہنچا تو بہن نے کمرے میں خود کو بند کر رکھا تھا۔ میں نے دروازہ زور زور سے بجایا ان کا، مگر وہ کھول نہیں رہی تھی۔ جب میں نے باہر سے ہی ہانک لگائی کہ میں ہوں دروازے پر، تو میری آواز سن کر انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں ان کی اس قدر غیر ہوتی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور ان سے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میں ان کے یوں رونے پر مزید پریشان ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے، اور ان کا ڈر ڈر کے رہنا شاید اسی بات کی کڑی تھی۔ اور تب معلوم ہوا سوتیلے باپ کی گندی نظر میری بہن پر تھی۔ ان سے وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ ان کی بات سن کر تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی اور بے حد غصہ آیا۔ میرا دل کیا سوتیلے باپ کو جان سے مار دوں، پر وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں غصے میں سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ میری بات پر حیرانی ان کے بھی چہرے پر چھا گئی، پر پھر مجھے ڈانٹ کر واپس کمرے میں بھیج دیا۔ ان کو میری بات پر یقین نہیں تھا۔ یہی بات میرے لیے مزید طیش کا سامان کر رہی تھی۔ میں منتظر تھا کب میرا سوتیلا باپ آتا ہے، پر میرا انتظار ہی رہا اور وہ آج گھر نہیں آیا۔ اگلے دن اماں نے مجھے گھر پر دیکھ کر پوچھا، تم اسکول نہیں گئے؟ مگر میں نے منع کر دیا کہ نہیں جاؤں گا آج اسکول، پر انہوں نے مجھے زبردستی اسکول بھیجا اور کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو تمہاری بہن میری بھی بیٹی ہے، اس کا خیال میں رکھ سکتی ہوں خود، تم جاؤ اسکول۔ ان کے سمجھانے پر میں اسکول آ گیا، کیونکہ جیسی بھی تھیں وہ ہماری ماں تھیں اور اس قدر غلط ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ چاہے لاکھ غصہ کریں، ڈانٹیں، مگر وہ ہم سے محبت تو کرتی تھی نا، ماں جو تھی، چاہے جیسی بھی ہوں۔ اسکول میں بھی میں بے چین اور مضطرب تھا، وہاں بھی سارا دھیان اپنی بہن کی طرف لگا رہا تھا۔ صرف یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کہیں سوتیلا باپ گھر نہ آ گیا ہو اور میری بہن کو پھر تنگ نہ کیا ہو۔ اسی وجہ سے اسکول سے آج جلدی واپس گھر آیا اور آتے ہی سیدھا اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھا، پر اس کے کمرے میں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ موجود نہیں ہے وہاں، تو میں اپنی اماں کے کمرے میں پہنچا۔ وہ سو رہی تھیں۔ ان کو یوں آرام سے سوتا دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ آرام سے سو رہی تھیں اور یہاں میری بہن مجھے نہیں مل رہی تھی۔ مجھے یہی خدشہ ستا رہا تھا کہ کہیں میرا سوتیلا باپ آ کر میری بہن کو لے نہ گیا ہو، اور میری ماں بے خبری میں پڑی تھی۔ وہ میرے اٹھانے پر ہڑبڑا کر اٹھیں اور وجہ پوچھنے لگی۔ میری بہن گھر میں موجود نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ اماں سے پوچھا تو اس نے بات ٹال دی اور مجھے مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ ان کو بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے شک اپنے سوتیلے باپ پر تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کل سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ میں ان پر چیخا، چلایا، ناراض ہوا، پر ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میری بہن کہاں ہے۔ میں ان کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دن اسی اثنا میں گزر گئے جب میرا سوتیلا باپ اتنے دنوں بعد گھر آیا تھا۔ اس دن بھی میں اسکول گیا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا اس کے آنے کا، پر جب گھر آیا تو دیکھا اماں ٹیبل پر اس شخص کے سامنے کھانا لگا رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر اور اماں کو اس کی آؤ بھگت کرتے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اپنا اسکول کا بستہ وہیں پر پڑی چیئر پر پھینک کر ان کی طرف بڑھا، اور اماں جو کھانا اس شخص کے سامنے پروس رہی تھی وہ سارا گرا دیا، اور اس کا کالر بھی اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر اس کو کرسی سے اٹھایا اور اس سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پر وہ مسلسل خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اماں بھی مجھے اس کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، پر میرے سامنے اپنی بہن کا ڈرا سہما روپ بار بار گھوم رہا تھا۔ اس شخص نے اس پر گندی نظر ڈالی تھی اور اس کو ڈرا سہما کے گھر میں رکھا تھا۔ اب تو وہ گھر سے بھی غائب تھی۔ میں اس کو جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا، پر اماں نے اور اس شخص نے کوششوں کے بعد مجھ سے اپنا آپ چھڑا لیا اور کہنے لگا کہ تیری بہن کہاں ہے مجھے کیا معلوم، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ تم سے لے کے رہوں گا میں۔ وہ الٹا مجھ پر شیر بن کر غرایا اور مجھے مارنے کے لیے لپک آیا، لیکن اماں نے بیچ میں آ کر میرے سوتیلے باپ کو مجھے مارنے سے روک دیا اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ اماں بھی اس شخص کی طرفداری کر رہی تھیں،
یہ دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا تھا اور نفرت سے ان دونوں کو دیکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو اماں نے مجھے سمجھایا کہ میری بہن کا سوتیلے باپ کو بھی نہیں معلوم، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میرا سوتیلا باپ بھی میرے پاس آیا اور اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگنے لگا اور خود بھی کہنے لگا کہ میری بہن کہاں ہے اس کو نہیں معلوم۔ میں حیران تھا، پھر میری بہن اچانک غائب کیسے ہو گئی؟ کہاں چلی گئی تھی وہ؟ اپنے سوتیلے باپ کے شرمندگی بھرے رویے نے آج بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جانے کیا وجہ تھی؟ وہ پہلے مارتا تھا مجھے اور بعد میں آ کر معافی مانگتا تھا مجھ سے۔ وقت یوں ہی گزر گیا اور چند مہینے اسی پریشانی میں گزر گئے کہ نہ جانے میری بہن کہاں تھی۔ میرا سوتیلا باپ اب پھر سے لاپرواہ رہتا تھا مجھ سے، لیکن اس سب میں جو بات تھی وہ میری ماں کی تھی۔ وہ چپ چپ رہتی تھی۔ اکثر اوقات وہ مجھے اپنے سوتیلے باپ سے لڑتی نظر آتی تھی، حالانکہ پہلے کبھی وہ نہیں لڑی تھی۔ اب کچھ دن پھر گزرے تھے اور میرا سوتیلا باپ گھر نہیں آیا تھا، جس وجہ سے میں بھی گھر میں سکون سے رہ رہا تھا۔ ایک بار میں نے اماں سے پوچھا تھا کہ ہمارے پرانے گھر میں کون رہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کوئی نہیں، اور وہ اس گھر کو بیچنے کا سوچ رہی ہیں۔ میرا تو دل اداس ہو گیا تھا اس بات پر۔ جہاں میرے ابا کی یادیں تھیں اس گھر کو بیچنا بہت کٹھن تھا، اسی لیے آج اسکول سے سیدھا میں اپنے پرانے گھر آ گیا۔ اس پر تالا لگا ہوا تھا، پر باہر سے ہی اس کو دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں کو منع کر دیا کہ اس گھر کو نہ بیچے بلکہ مجھے وہاں رہنے دے، تو اماں نے منع کر دیا کہ اکیلے تم نہیں رہ سکتے وہاں۔ میرے ضد کرنے پر بھی وہ نہ مانی۔ مجھے اس وقت اپنی بہن کی شدت سے کمی محسوس ہوئی، ان کی یاد آنے لگی۔ اگر وہ ہوتی تو میں اکیلا نہ ہوتا بلکہ ان کے ساتھ واپس اپنے پرانے گھر چلا جاتا، پر جانے کہاں غائب ہو گئی تھی کہ دوبارہ مجھے ملی ہی نہیں تھی۔ پر یہ راز آخر مجھے معلوم ہو گیا تھا، جس کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا اس بات پر۔ ایک رات اماں کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا، وہ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ان کے بات کرنے کی آواز دروازے سے باہر بھی آ رہی تھی، کیونکہ رات کا وقت خاموشی کا وقت تھا۔ اس میں سوئی گرنے کی آواز بھی محسوس کی جاتی تھی، جبکہ یہ تو میری اماں کی آواز تھی جو میں نے سنی تھی، اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب معلوم ہوا کہ سگی ماں نے میری بہن کو غائب کیا تھا۔ ان کے منہ سے خود یہ بات سن کر مجھے یقین آ گیا تھا کہ ہاں، انہوں نے ہی ایسا کیا تھا۔ میں سیدھا دھاڑ سے دروازہ کھول کر ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اچانک اماں مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں، میں نے سب سن لیا ہے، آپ نے ہی میری بہن کو غائب کیا ہے گھر سے۔ کیوں اماں؟ بتائیں مجھے۔ میری بات سن کر انہوں نے فون رکھ دیا اور مجھے دیکھ کر انہوں نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں نے ہی غائب کر دیا ہے اس کو۔ ان کے اقرار کرنے پر میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، آج میں ساری بات بتانا چاہ رہی ہوں تمہیں، یہ میرے دل پر بوجھ بن گئی ہیں، جینا مشکل ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں اچھی ماں نہیں بن سکی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی پر وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، اس لیے میری شادی تمہارے ابا سے کروا دی گھر والوں نے۔ وہ بہت اچھا تھا، میں آہستہ آہستہ خوش ہو گئی اس کے ساتھ اور سب بھول گئی، جب ایک دن اچانک میری ٹکر تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ ہو گئی، اور وہ وہی تھا جس کو میں شادی سے پہلے پسند کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، پر میں اس کو بھول چکی تھی۔ لیکن چونکہ وہ مجھے سب کچھ یاد دلانے لگا، ساتھ گزرا ہوا وقت اور اپنی محبت کا یقین دلا کر میرے دل میں سوئی ہوئی اپنی محبت جگا لی اس نے۔ یوں آہستہ آہستہ ہم ملنے لگے اور میری محبت اس کے لیے شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ میں عقل کھونے لگی تھی، بس یاد رہتا تھا تو صرف وہ۔ یوں پھر جو جو اس نے کہا میں نے وہ کیا۔ تمہارے باپ کو بھی ہم نے زہر دے کر مارا تھا، کیونکہ اس کی جائیداد بھی چاہیے تھی اس کو، جو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہی مل سکتی تھی۔ یوں پھر ہم نے اس کے مرنے کے بعد چھپکے سے شادی کر لی اور تم لوگوں کو لے کر یہاں آ گئی۔ تمہارا سوتیلا باپ تم لوگوں کے ساتھ اچھا بن کر نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اس کو نفرت تھی تم لوگوں سے، پر تمہارے باپ کی ساری جائیداد تم لوگوں کے نام ہی تھی، اسی لیے وہ کبھی کبھی نرم بن کر اچھا بن جاتا تمہارے سامنے، تاکہ بڑے ہو کر آسانی سے تم اپنی جائیداد اس کے حوالے کر دو۔ پر مجھے اس کی نیت کا پتہ نہیں تھا، میں تو اس کی محبت میں اندھی تم لوگوں سے بھی خار کھانے لگی تھی۔ پر آنکھیں اس دن کھلی جب تمہاری بہن نے تمہارے اسکول جانے کے بعد مجھے سب سچ بتایا کہ کیسے اس شخص نے اس کو ہراس کیا ہوا تھا، اور مجھے معلوم تھا اس شخص کی فطرت بہت بری ہے،
اگر اس نے ایسا کیا تھا تو وہ اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا، اور ان دنوں وہ گھر سے غائب تھا کیونکہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ تب مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ وہ غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہے، اسی وجہ سے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی بات پر ہمارا جھگڑا رہنے لگا تھا کیونکہ اس نے شادی بھی صرف مجھ سے جائیداد کے لالچ میں کی تھی۔ میں نے تو اسی دن تمہاری بہن کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا اور اس کی شادی اپنے بھانجے سے کروا دی تھی۔ وہ بہت اچھا تھا اور تمہاری بہن اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ان کی ساری بات سن کر میں دنگ کھڑا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ انہوں نے قتل بھی کیا تھا میرے باپ کا، اور اب تو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اور تو اور اب پھر سے میرے سوتیلے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ پچھلی بار وہ جیل سے چھوٹ گیا تھا، اس بار مشکل تھا اس کا نکلنا۔ اس کے بعد میں اماں سے کٹا کٹا رہنے لگا، مگر جب وہ رو کر معافی مانگتی مجھ سے تو میں نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور اپنی بہن سے بھی ملا، وہ بہت خوش تھی۔ ہم واپس اپنے پرانے گھر آ گئے تھے اور میرے سوتیلے باپ کو کئی سالوں تک قید کی سزا سنائی گئی تھی، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔